ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا چودھری۔ سر، مولانا صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ پچھلے وقتوں کی اگر ہم بات کریں تو جب عمران خان صاحب نے اس دھرنا دیا 126 دن کا ڈی چوک پہ، تو اس کے اگینسٹ میں اس کے ریزسٹنس میں مولانا صاحب کی کافی جو ہے وہ رد عمل دیکھنے میں آیا، اور اس حوالے سے کافی ان کا اختلاف پایا گیا، اور اب وہ خود دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جمہوری ممالک میں حکومتوں کے خلاف احتجاج ہر سیاسی مذہبی جماعت کا حق ہوتا ہے، اور وہ اپنا یہ حق استعمال کرتی ہے۔ ہمارے آئین میں بھی ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ پرامن کوئی بھی جماعت، کوئی بھی طبقہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے۔ جہاں تک سیاستدانوں کے بیانات کی تعلق ہے تو وہ اکثر اپنے پہلے والے بیانات سے یا اقدامات سے انحراف کرتے رہتے ہیں۔ یہ روٹین کا حصہ ہے، یہ کوئی ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کئی دفعہ اپنے بیانات واپس لیے اور ان کو کہا کہ یہ یو ٹرن ہے۔ تو اسی طرح مولانا صاحب کے اس جو پہلے والے بیانات تھے دھرنا مخالف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک یو ٹرن ہے، اور وہ اس حکومت کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سے جو نئی لیڈرشپ آئی ہے اس کو تھوڑا سا چانس دینا چاہیے، تھوڑا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ مزید آگے جا کر کیا کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو کرنٹ سچویشن میں تھوڑا صبر کر لینا چاہیے۔ ہمیں قومی لحاظ سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دھرنوں اور اس طرح کے جلسے جلوسوں کی سیاست سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ آگے ہمیں پہلے ہی ہمارے ملک کو بہت نقصان ہو گیا ان چیزوں سے، تو اب میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ دھرنوں کی کوئی گنجائش یا کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ حکومت نے ستیہ ناش کر دیا ہے ملک کا، اور دھرنا ہونا چاہیے تاکہ تبدیلی صحیح طرح آئے۔ ہم عمران خان کی تبدیلی سے مطمئن نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ دھرنا ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے سے اٹھائیں گے۔ ان کے 5-6-7 ہزار رجسٹرڈ مدرسے ہیں، ان میں سے اگر یہ 100 بندہ بھی لائیں گے، ادھر لوگوں کی زندگی مفلوج ہوگی۔ پہلے کاروبار سلو ہے۔ احتجاج کیا ہے خان صاحب نے یہودیوں کے شہر میں، یہودیوں کی جگہ پہ جا کے ان کو بتایا ہے، پگڑی نہیں باندھی ہوئی، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ آپ مسلمان کا اپنا حق ادا کسی بھی کیپیسٹی پہ کر سکتے ہیں جو خان صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا کا سارا اپنی سیٹ اور کرسی کے لیے ہے۔ میں خود ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں اور یہ میرے علاقے کا ہے مولانا صاحب، اور بڑی معذرت کے ساتھ مولانا صاحب، انسان جب عالم اور مفتی ہو تو ظاہر و باطن انسان کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ بہت معذرت آپ کا نہیں ہے، مطلب آپ کرو تو حلال ہے، وہ کریں تو حرام ہے، بڑی غلط بات ہے۔ دھرنا نہیں ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کاروباری مراکز بند ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کوئی صورتحال بگڑ جاتی ہے تو وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، عمارتوں کا نقصان ہو سکتا ہے، گاڑیوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ان کو چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ جن سے سالو کرنا چاہیے۔ آخر کیوں ہمارے ملک میں ہر مسئلے کا حل ملک کو لاک کرنے، ملکی املاک کو نقصان پہنچانے، لوگوں کو پریشانی دینے پر ہی نکالا جاتا ہے؟ کیا ہر مسئلے کا حل صرف دھرنا ہی ہے؟